أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تؤثر وتمت بالخیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، ہم سورہ حامیم سجدہ سے اپنے مطالعہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ حوامیم جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا ان میں سے ایک سورہ ہے جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سورہ کلام پاک کا مغز کہلاتی ہیں۔ اس سورہ میں اجتماعی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور اس میں ایک موازنہ اور تقابل ہے اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست جو ہوں گے ان کا، اعداء اللہ اور اولیاء اللہ، اس کا ہمیں یہاں پہ تذکرہ ملے گا۔ اور اس کے شروع میں ہم نے یہ کچھ آیات کی تھیں مختصراً، یہ کہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل زندگی کا مشکل ترین جو دور تھا اس میں اس کا نزول ہوا، اور اس کے شروع میں جو یہ آیات آتی ہیں آیت نمبر 9 اور 10 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی تخلیق کا ذکر ہے کہ زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، اور پھر ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان رکھ دیا، یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ یعنی مختصراً یہ کہ زمین اور آسمان کا 6 دنوں میں تخلیق ہونا تو بار بار آتا ہے، لیکن یہ واحد منفرد مقام ہے جہاں اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ 2 دن میں زمین کا بنایا جانا اور 4 دنوں میں برکت کا رکھ دیا جانا اور سب کے رزق کا انتظام کیا جانا۔ اور پھر یہ جو بات آتی ہے ثم استوى الى السماء، اور وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، یعنی یہ کام بھی ایٹ دی سیم ٹائم علماء کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہوا۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ جو اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ سارا معاملہ جو اس میں مذکور ہے۔ اچھا، آگے جو ہم بات جہاں سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے، آیت نمبر 18 سے آگے دیکھیے، 17-18 تک ہم نکل کر لیا تھا الحمدللہ۔ آیت نمبر 18 سے آگے میں مطالعہ کری ہوں۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا جائے گا، اور پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔
اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. یعنی جس نے زبان کو دنیا میں بولنے کی صلاحیت دے دی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوسرے اوضاع کو بھی قوت گویائی دے دے. اور دیکھیں قرآن میں مختلف مقامات میں 6 اوضاع کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ہمارے وجود میں کے 6 اوضاع جو ہیں وہ گواہی دیں گے. ہاتھ، پیر اور کا ذکر ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا، زبان کا ذکر سورہ نور میں آتا ہے، اور یہاں پہ کان، آنکھیں اور جسم کی کھالیں، ان کی گواہی کا ذکر آتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. دیکھیں انسان کیمروں سے، دوسرے انسانوں سے، ان چیزوں سے پریشان رہتا ہے، لیکن یہ انسان کا اپنا ہی جسم جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آج کل ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جانوروں کے ٹیشوز بھی لے کر ان سے سٹوریج کی ڈیوائسز بنائی گئی ہیں، تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کے ٹیشوز کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی دنیا میں بھی دیکھیں کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں. آگے بات آ رہی ہے، تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان، یعنی یہ تمہارا یہ گمان کہ اللہ کو خبر نہیں ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. دیکھیں انسان انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو شاید میرے کاموں کا پتہ ہی نہیں چل رہا نا. ہم دنیا میں جب کسی مالدار شخص کو مالدار کہتے ہیں تو صرف اس کے یعنی ہم صرف یہ نہیں کہ ہم جان رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے رویے، اس کے رہنے سہنے، اس کے انداز کو دیکھتے ہیں. یا کسی کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، کسی کو مہذب کہتے ہیں، تو یہ صرف میں نے یعنی ایزیوم نہیں کیا ہوتا، بلکہ ہم اس کا بیہیویئر بتاتا ہے. اللہ نے بھی اپنا ایک تعارف دیا ہے، وہ البصیر ہے، السمیع ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ چیز لے آئے گا. ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہم بار بار یہ تذکرے پڑھ رہے ہیں. پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ ایسا گمان کریں تو یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے غلط گمان جو ہیں وہ لے ڈوبیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. اور آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. اللہ کے عذابوں میں سے ایک چیز ہے کہ بری صحبت کا ملنا، اور اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی مستقل اور دائمی سنت ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلاتا، بلکہ جیسے رجحانات ہوتے ہیں ویسے ہی ساتھی ملتے ہیں. یعنی جیسی طلب ہو ویسی ہی صحبت مل جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نیک بننا چاہ رہا ہے اور اسے صحبت مل گئی، جیسی دلچسپی انٹرسٹ ہوتا ہے وہی چیز میں ہم کبھی یہ نہیں کہتے نا کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، اس کی صحبت بہت خراب ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں اس کی صحبت اس کو لے ڈوبی. تو اللہ کا قانون ہے کہ بروں کو برے ملتے ہیں اور بھلوں کو بھلے لوگ ملتے ہیں. نیک ہو اگر کوئی ایسی کمپنی میں وہ جا بیٹھے تو وہ ایسے بری صحبت کو چھوڑ دے گا یا وہ کمپنی اسے چھوڑ دے گی. دیکھیے جو جس صحبت میں بیٹھیں گے، جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی اگر میں پھل خریدنے جاؤں اور کپڑے کی دکان میں گھس جاؤں تو وہاں پہ پھل نہیں ملیں گے. پھل خریدنے کے لیے پھلوں کی دکان پر ہی جانا ہوگا. تو یہ بات میرا ایکسکیوز یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو گئی تھی بہت اچھے دوستوں کی تلاش میں، برے دوست پتہ نہیں کیسے مل گئے، چلو اب ان پر ہی گزارا کر لیتی ہوں. نہیں، بلکہ مجھے ہمیں چیک رکھنا ہوگا کہ کس سے ملنا ہے، مشورے لینا ہے، کس کا ساتھ ہے. برائی کی طرف بلانے والے، گناہ کی طرف بلانے والے دوستیوں کو چھوڑ دینا ہوگا، ورنہ یہ ساتھ جو ہیں یہ آخرت میں حسرت کا باعث بن جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. آخر کار ان پر بھی وہی حساب فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے.
یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، یعنی شور مچاؤ، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کریں گے، جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ دیکھیں مشرکین جو تھے نا وہ آبزرو کر رہے تھے کہ جو قرآن سن رہا ہے، جیسے بلال نے قرآن سنا اور مان لیا، وہ جان دینے کو تیار ہو گئے، تپتی ریت پہ لیٹنے کو تیار، خون کی الٹی بہ گئی اس پہ بھی تیار، مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مشرکین یہ سب مشاہدہ کر رہے ہیں، مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کا شہزادہ اور کس حال میں آیا، اور پھر خباب بن ارت، یعنی وہ کہتے ہیں مت سننا ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ مشرکین جانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انقلاب لے آتا ہے۔ آج ہم سب بھی اس قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ ضرور ہماری، یعنی ابھی تک دیکھیں کہ بس قسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں تو ایسا نہیں ہے کہ 16 سال کی تعلیم کے بعد قرآن کی کوئی تعلیم ہمارے پاس آئی ہو۔ ہم تو اس کے لیے خود کوششیں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، تو آج جب ہم اس کو سن رہے ہیں تو یہ ہمارا ہمیشہ کا ساتھی ہو اور ہم میں تبدیلی لانے والا ہو۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کریں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے کہا، کیا بات آ رہی ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ربن اللہ، مفسرین کہتے ہیں یہ ربن اللہ پورے دین کا نام ہے۔ اس اور پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، ثم استقاموا، وہ بالکل کنفیوز نہیں ہوتے۔ اس استقامت میں پوری قیامت مضمر ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیے کہ پھر مجھے کسی اور بات کی حاجت نہ رہے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جا۔ یہ جمنا کیا ہے؟ باتیں ایک ہوتی ہے باطن کی استقامت، یعنی اللہ سے ہی امید، اسی کا خوف، اسی کا شکر ادا کرنا، یہ میرے اندر کی استقامت ہے، یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ سے مضبوط کرنا۔ اور ظاہر میں کیا استقامت ہوگی؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ ایک ظاہر میں استقامت جو ہے وہ نظر آئے گی، اور پھر اللہ کی منوانے کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ استقامت کا مفہوم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے کہ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں یعنی کسی محسوس صورت میں ہو، دل کی گہرائیوں میں سکینت اور اطمینان قلب بن کر یہ چیز اترتی ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں بھی فرشتے اترتے ہیں، ہم دیکھیں کہ بدر میں، احد کے میدان میں آئے، احزاب کے موقع پہ آئے، قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں، پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، بندوں کی حفاظت کے لیے بھی آتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں آتے ہیں، اور پھر اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ یہی کلمات یعنی موت کے وقت بھی فرشتے کہتے ہیں، یعنی آگے تم جس منزل کی طرف جا رہے ہو وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں کوئی اندیشے نہیں ہوں گے۔ اور عالم برزخ اور میدان حشر میں بھی فرشتے یہ کہیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارے لیے چین ہی چین ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی جب وہاں جائیں گے۔ اور دیکھیں کسی نئی جگہ جائیں اور کوئی گائیڈ یا کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو یہ وہ فرشتے وہاں پہلے سے ہی ایک اطمینان دینے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے موجود ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ سب کچھ ملے گا جس کی تم یعنی جو تمہاری چوائس ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، ڈریسز میں، ڈشز میں، اور اس سے بہت بڑھ کر ملے گا۔ اور اس میں یہ سامان ضیافت ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے ہر دن، یعنی ہر رمضان کی ہر رات یہ دعا کیا کریں۔
اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کی طرف دعوت دینا. یعنی اسی کے لیے اچھی صحبت اختیار کی ہم، اسی کے لیے ایمان استقامت کی بات آتی ہے، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا، اس کے لیے آگے مدنی احکامات آئے. یعنی اور میں مسلمان ہوں، یعنی اس میں اپنا کردار بھی بہت اہم ہوگا نا. اور دیکھیے کہ یہ آیات کا نزول ہم یاد رکھیں کہ سخت مشکلات کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب انویٹیشنز جتنی بھی آتے ہیں، جتنی بھی دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ نہ صرف زبان سے، یعنی زبان کا ایک کام جو ہے وہ بلانا، زبان جائز امور میں ہم دیکھیں کہ کتنی اچھی طرح استعمال کی جاتی ہے. انسان اس سے لاکھوں اربوں کما لیتا ہے، چاہے کسی بھی یعنی پروفیشن، یعنی یہ بالکل جائز ہے اور کوئی اس میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا. اور اسی میں کمیونیکیشنز کے جتنے بھی چینلز ہیں، بات پہنچانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ آئیں گے نا، کیونکہ ہر بندے کی فرق یعنی مہارت ہوتی ہے، یا مال کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، اپنی اولاد کے جس کو اللہ نے دی ہے، یعنی وہ اس کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوں. یہ آن لائن کلاسز جو ہیں، یہ کیمرے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب صلاحیتیں اس بڑے کام میں استعمال کرو. تو یہ ان چیزوں کا بہترین استعمال ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے اس قرآن کی طرف بلائے اور اس کو سیکھے اور سکھائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. یعنی مطلب جھگڑے کو ختم کرو. ایک شخص چیخ سکتا ہے، جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک، یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یعنی لہجے کو مدھم رکھ کے دشمنی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رویہ اچھا ہو جائے. یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. یعنی صبر وہ چیز ہے جس کو انسان پریٹینڈ نہیں کر سکتا نا. یعنی یہ صبر جو ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھام کے رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، نصیب والا وہ ہے جس کو اچھے وعدوں کا یقین ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرنے والا، صبر کرنے والا ہے. آپ دیکھیے شیطان تو اکساتا ہے نا، انسان کی انا کو بیچ میں لے کے آتا ہے کہ تمہاری ویلیو نہیں ہے، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ یعنی وہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب خیر کے کام کی توفیق مل جائے، بھلائی کی توفیق مل جائے، انسان صبر سے اپنے معاملات ڈیل کرنے والا ہو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. آیت سجدہ ہے، اس پہ بعد میں انشاءاللہ سجدہ کریں گے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن کی عظمت کی بات ہے. یہ یعنی چند صفات کے اندر انسانی زندگی کی پوری رہنمائی موجود ہے. آپ دیکھیے دنیا میں باقی جو بھی کتابیں ہیں ان کے ایڈیشن آتے رہتے ہیں. کوئی کتاب اپنے موضوع پر فائنل بک ابھی تک نہیں بنی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ ایک اللہ کا کلام ہے اور اس میں کتنے اعجازات ہیں۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ یعنی قرآن انسان کو ضرور وہ دیتا ہے جو وہ لینا چاہتا ہے۔ ہدایت لینا چاہیں تو ہمیں ضرور اس سے ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور رحمت بنا دے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ دیکھیے دور سے پکارا جا رہا ہو، ندا ینادونا کے الفاظ آئے، ندا ایسی صرف آواز جس کا کوئی مطلب نہ ہو، یعنی دور سے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے کان میں ایک آواز تو پڑتی ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی حال ہے کہ یہ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں سے کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی ہمیشہ ہی لوگ اس سوال کو اٹھاتے رہے ہیں کہ جو بات آتی ہے نا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار پوچھا جا رہا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ آپ سے ایک شخص نے راستے میں آپ سے دور سے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا بندہ خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سے بارے میں بہت بار سوال کیا جاتا تھا۔ آپ نے کچھ علامات بھی بتائیں اور مختلف مواقع پہ مختلف علامات کہ جب مائیں اپنے آقا کو جنم دیں گی، جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد ہوں گے، جب دیہاتی بدو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی بعثت کے بارے میں بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح کھڑا کیا اور بتایا۔ دجال کا ذکر، یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، لیکن حتمی علم جو ہے اس کا اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کی پرسنالٹی کا ذکر آ رہا ہے کہ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، یعنی خوشحالی کی، کشادہ رزق کی، تندرستی کی، بال بچوں کی، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جوہی کے سخت و گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ دیکھیے کہ نفسیاتی دلیل آئی ہے کہ قرآن پر جس نے عمل نہیں کیا وہ کہاں جائیں گے۔ یہ اگر یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں جو، ان سے کہیں اچھا اگر آخرت نہیں ہے تو میں اور آپ تو دونوں ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائے گی، لیکن اگر وہ قیامت آ گئی، وہ آخرت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جس نے عمل نہ کیا ہوگا وہ کہاں جائے گا؟
عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی یہ آفاق میں نشانیاں اور یعنی انسان کے اپنے نفس میں نشانیاں. یعنی کوئی یہ پھر انسان جب اس چیز پہ دیکھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تو کیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا ہے. یعنی کوئی ذات ہے جو وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے. یعنی آفاق اور انفس کی نشانیاں ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں، انسان کے اپنے اس کی نشانیاں، اپنے اندر جو نشانیاں، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ سے جوڑنے والی چیزیں ہیں. امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے جب شہتوت کے پتے سے یہ بات جانی، یعنی معرفت رب مجھے حاصل ہوئی کہ یہی پتا بکری کھاتی ہے، اپنا فائدہ حاصل کرتی ہے، دودھ دیتی ہے، وہ بکری بڑی ہو جاتی ہے. وہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم بنتا ہے. وہ ذات جس نے ایک ہی توت کے پتے میں الگ الگ جانوروں کو ضروریات کی تکمیل اور فائدے رکھے، یعنی اتنے مختلف بے شمار جانور، درخت، پودے، پتے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آفاق کی نشانیاں ہیں. اور اپنے نفس میں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی والی بات ہے نا. یعنی ہم خود ہمارے اپنے مشاہدے میں ہیں، دور جانے کی بات نہیں. ایک بچپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورہ شورا کا ہم آغاز کرتے ہیں. مکی سورہ ہے، ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی. یہ گویا مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے. 12-13 اس کے نبوی اس کا زمانہ نزول ملتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے بریف کیا جا رہا ہے. جیسے 5 نبوی میں ہجرت حبشہ سے پہلے بھی مسلمانوں کو بریف کیا گیا تھا کہ وہاں جا کے نجاشی کے پاس، اہل کتاب کے پاس دعوت کا کام کرنا ہے، اور اس وقت سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ نازل کر دی گئیں. اس سورہ میں 2 شریعتوں میں تقابل ہے. توحید حاکمیت کی وضاحت ہے، ایک اللہ کی شریعت ہے، ایک انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی طریقہ کار ہوتے ہیں. سورہ آیت نمبر 13 میں ہم دیکھیں گے شرع لکم والی جو آیت ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ دین کو قائم کرنا تم پر فرض کر دیا گیا. یعنی یہ مدینہ ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی، تو مدینہ میں جا کر یہ کام کرنا ہے. ایک انسانوں کی شریعت، جیسے مشرکین مکہ نے خود سے ایک شریعت بنا لی تھی، خود ساختہ شریعت جس کو کہا جائے، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور خود اپنے قوانین بنا لیے. اور اس کی مثالیں ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کی بجائے اپنی عقل سے اپنی منمانی قوانین بناتا ہے. دیکھیے، ایک ہم یہ دیکھیں کہ انسان کبھی نماز کے احترام، اذان کے احترام میں پٹی نما دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیں. یعنی ایک چیز، وہ ایک احترام ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن بعد میں اتار دیا. 250 مرد بیٹھے ہوں، ان کے سامنے اوڑھا نہیں. اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ کی شریعت میں کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ اذان سے کیا کوئی خطرہ ہے؟ اذان کا احترام اپنی جگہ، اس سے کسی کو نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک اپنی منمانی کرنا. مشرکین مکہ خود ساختہ شریعت کیا بناتے تھے؟ مردار کو حلال کر لیتے تھے، ذبیحہ کو حرام کرتے تھے. ہم یعنی اب طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم خاندان کی روایات کو چھوڑیں گے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے. خاندانی روایات کو چھوڑنا بہرحال بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اسلامی حکومت کا مطلب انسانی قوانین کے بجائے اللہ کے قوانین کو قائم کرنا ہے. اور اس میں سورہ کا نام ہے شورا وامرہم شورا بینہم، یعنی مشوروں سے معاملات طے پاتے ہیں. اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات، ایک بات جو مشورے کے حوالے سے ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات جہاں بالکل واضح ہوں وہاں شورا نہیں ہوگی. مثلا نماز پڑھنا 5 وقت ہے، اس میں
میں کہوں کہ میں استخارہ کروں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ جائز نہیں ہوگا. شراب چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں، استخارہ کروں، یعنی حرام میں استخارہ نہیں ہوگا، فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا. استخارہ کب ہوگا؟ جب دو برابر دو جائز چیزیں، دو رشتے ہوں اور انسان کنفیوز ہو رہا ہو کہ کیا کروں، تو اس میں مشورہ کیا جائے گا یا استخارہ کیا جائے گا. شورا جہاں قرآن و حدیث کی واضح نص موجود ہو وہاں شورا نہیں ہوگی، مشورہ نہیں ہوگا. جہاں ایک سے زیادہ آراء ہوں، یعنی قرآن و حدیث جہاں نصوص نہیں ہوتی، یہاں یہ کیا ہے، وہاں پہ مشورے سے کام لیا جائے گا. یہ اسلام کا شورائی نظام ہے. یہ چونکہ سورہ شورا یہ مشورے سے یہ لفظ بنتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس کے یہ کچھ تمہید ہے اس سورہ کی. یہ حوامیم کے سلسلے کی تیسری سورہ ہے، 1390 میں یہ نازل ہوئی، اور مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے کہ وہاں جا کے یعنی یہ کام کرنے ہوں گے. اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مفاظ کی بات آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین کاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. دیکھیں قرآن میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے. نوح، ابراہیم، یعنی عیسیٰ، یعنی سب مراد یہ کہ آپ کے بعد وحی نہیں ہے. یعنی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ایک دلیل موجود ہے. علماء کہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. دیکھیں اللہ کا تعارف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کس کی بات سننے جا رہے ہو، جو برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں. دیکھیے کہ یہ 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں نا. یہ آگے یہاں پہ دیکھیں کذالک ہے نا، یہ چیز کو آپ غور کریں. کذالک یوحی الیک، اسی طرح یہ ہم دیکھیں گے کہ بار بار یہ الفاظ آئیں گے. اور یہ جو ہے آگاہ رہو، یعنی اس دنیا میں لوگوں کے کرتوتوں پر، ان کی ڈھٹائیوں پر، اور یعنی انسانوں کی باتیں سن سن کر فرشتے یعنی جو اپنے رب کی شان میں کرتے ہیں اور جو بغاوت برپا کی رکھی ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح دیکھیے پھر کذالک، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. یعنی قرآن بھی ایک الارم کی طرح ایک سائرن ہے کہ دنیا کی زندگی درست کر لو ورنہ برے انجام سے دوچار ہوگے. خبردار کر دو، جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. دیکھیے یہ توحید پرست جو ہے انسان، اس کی زندگی کا پورا محور جو ہے وہ اس آیت میں ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اختیار اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، چاہے معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، گھر ہو، سیاست ہو. یعنی ہر نبی نے یہی تعلیم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ نے، یعنی انہوں نے اللہ کے اس کے مطابق تمام سسٹم بنا کے دکھا دیا. ان کے ہاتھوں اسلامک اسٹیٹ اللہ نے بنا کے دکھا دی کہ اب یعنی توحید جو ہے وہ ذہن میں راسخ ہو گئی. اب کرنے کا کام یہ ہے. یہ دیکھیے کہ اب یہ بتایا نا کہ یہ ہجرت سے قریب ہے اور آگے جا کے مدینہ میں یہ کام کرنا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اللہ کی یہی ہدایت ہے.
وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کے بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اسی طریقے سے تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اللہ سب خزانوں کا مالک ہے۔ دوسرے نمبر پہ قدرت کی بہت نشانیاں اس سورہ میں آتی ہیں، مکی صورتوں میں یہ دلائل بہت زیادہ آئے ہیں، بارش، سمندر کی پیٹھ پہ کشتیوں کا چلنا، آسمان و زمین اور کا بنانا، جوڑوں سے جن سے جوڑے بنانا، اور پھر تیسری بات جو ہے کہ آگے آئے گی کہ اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کہ وہ بیٹے دیں یا بیٹیاں دیں یا ملا جلا کے دے، اور جسے چاہتا ہے وہ نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جن کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین، شرع یہ لفظ بنیادی لحاظ سے ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی جہاں سے حاصل کیا جائے، اور ایسی جگہ جہاں انسان بغیر کسی ذریعے کے پانی حاصل کر لے، مثلا کوئی چشمہ یا دریا کا کنارہ یا گھاٹ، اسی سے لفظ شریعت نکلا ہے۔ اور اس قرآن میں یہ لفظ کہ یہ اس نظام، اس سسٹم، اس طریقے کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا جس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی اجتماعیت کہتے ہیں۔ اس کی مثال مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا دور ہے کہ شریعت کی بنیادی شکل اور مثال رہتی دنیا کے لیے، یعنی عملی شکل اس شہر میں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے جو دکھا دیا۔ یہ آیت جو ہے یہ اقامت دین کی شرعی حیثیت جو واضح کرتی ہے۔ ایک جگہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں یہ اللہ کا امت سے خطاب ہے، یعنی جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، وہی حاکم بھی ہے، اور یہ وہی نظام حیات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نوح کو بھی دیا تھا، جو پہلے صاحب شریعت نبی تھے، یعنی دنیا کے ہر مذہب میں نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک قائم کیا، یہ عالمگیر نبی مشہور و معروف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی یہی نظام حیات دیا تھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی کیا ہے، یعنی بعد پھر اس کے بعد کے نبیوں کا ذکر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی دے چکے ہیں، یعنی یہ سند ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے سند کا، قرآن نے اس دین کی سند بیان کی ہے، اور اس تاکید کے ساتھ یعنی تمام نبی ایک ہی دین لے کر آئے تھے مگر ظاہر شریعتیں مختلف تھیں، اس شریعت کو دینے کا آگے مقصد بتایا جا رہا ہے، ان اقیم الدین، یہ کیوں دیا، یہ اللہ نے کیوں نظام حیات دیا کہ اس کو قائم کرو، کیا صرف یعنی ہم سوچیں کیا یہ صرف معلومات حاصل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اس آگے کی آیت یعنی ان اقیم الدین کہ یہ اس مقصد کو بتاتی ہے کہ دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو، دین کی تمام جزیات، عبادات، معاملات، امامت، حکمرانی، یعنی سب کچھ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہوں۔ دین حق کا نام ہے جو نہ باطل کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، نہ اپنے عقیدے پر، نہ نظریات پر، نہ اچھائی برائی کے پیمانے پر، یعنی اس کے مقابل جو بھی چیز آئے گی وہ اس میں خیر نہیں ہوگی۔ یہ دین، اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے نافذ بھی کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی یہی بات جو ہے یعنی آج دیکھیے سب سے بڑی بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگواز گزری ہے جس کی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، یعنی مشرک کو تو بہت سی وہ تو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے نا، اس کو تو ایک اللہ کے آگے جھکنا اور ماننا جو ہے وہ سخت ناگوار ہے۔ دیکھیے وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی باقی تمام نعمتیں اللہ بن مانگے دیتا ہے لیکن ہدایت وہ صرف اسے ہی دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔
لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی تعصب اور ضد کی وجہ سے یہ تفرقہ رونما ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مزید وضاحت آ رہی ہے، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، یعنی یہ صرف وائز کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ انصاف قائم کرنے والا بنو۔ انصاف وہ قائم کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، فیصلے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام ہدایات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وہی بات جیسے سورہ کافرون میں کہی گئی نا، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، یعنی وہ نظام اور وہ حق جو کتاب میں ہے، اس کے لیے اپنا مال وقت صلاحیتیں نہیں لگا رہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ یعنی ایک انسان ایک سانس کے بعد بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا نا کہ اس کو دوسری سانس کی بھی مہلت ضرور ہی مل جائے گی، کوئی بھی سانس آخری سانس ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ قریب ہی وقت آ لگا ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی کھیتی کو پانی دو گے تو وہی ملے گی، آخرت کی کھیتی کو پانی دیں گے تو وہی بڑھے گی۔ بڑا سمپل فارمولا ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کہ انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ دیکھیں لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اجر دیں، تو نیتیں بھی اللہ ہی کے لیے خالص رکھنے والے ہو نا۔ البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یعنی کہ میں اس کام کا مگر اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کریں جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ یعنی دشمنی میں کتنا وہ بڑھ چڑھ گئے تھے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔
یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نیم برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے, اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, اور اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو, یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پیدائش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. یعنی دنیا کی محبت دل سے نکالنے اور طالب دنیا کے بجائے طالب آخرت بننا, یعنی ایمانی قوت کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں, جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. یہ اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے بہتر اور پائیدار اجر ہے. پہلی کوالٹی ایمان لانے والے, رب پر بھروسہ کرنے والے, بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے. بڑے گناہ, گناہ کبیرہ یعنی ہر وہ جرم اور گناہ جس پہ قرآن و سنت میں عذاب کا ذکر ہے, آگ کا عذاب کا ذکر ملتا ہے, وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. جس میں لعنت کا ذکر ہے, یہ سب کبیرہ گناہ. ہر گناہ جو انسان مسلسل کرتا رہے, یعنی اگر کوئی چھوٹا گناہ ہے لیکن اس کو بار بار اصرار سے کیا جائے تو بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں, اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. نمبر 6, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, جو ہم نے ابھی مشورے پہ بات رکھی نا, شورا کے کیا آداب ہوتے ہیں. یعنی ایک فرد کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ مشورے سے کام کرتا ہے. دیکھیں مشاورت کی ایک کچھ اور ایکسپلینیشن میں آپ کیا کرتی ہوں, مشاورت نہ عقیدہ نہیں بنا سکتی. مشاورت دین میں اضافے یا کمی کا ذریعہ نہیں ہے. یعنی شورا جو ہے وہ قرآن و سنت کے ماتحت ہوگی اور قرآن و سنت سپریم ہوں گے. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, حالانکہ آپ خود نبی تھے لیکن کچھ دنیا کے معاملات میں آپ خود مشورے کرتے تھے. مشاورت کا ایک ایک فرد جو ہے, جو ایک شورا ہوگی, قرآن و سنت کا تابع ہوگا. یعنی شورا سب سے پہلے یہ دیکھے گی کہ قرآن و سنت کا اس معاملے میں حکم کیا ہے. لیکن ایک بات کہ یعنی مشاورت انسانی مشاورت ہے, مشاورت وہی کا درجہ نہیں رکھتی, شورا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی یہ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات تھیں. ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور نمبر 9, جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے مکی سورہ ہے, آئندہ کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب طریقے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں نا, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے, اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست
پاس نہ ہوں گے، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں، جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے، اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے قرآن کی جب آیات آئیں تو ان کے ہم جواب اس طرح سے دیں، جب جنت کا ذکر آئے تو دعا مانگے اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا، جب آگ کا تذکرہ آئے تو اللہم اجرنا من النار، یعنی ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ یہاں پہ دیکھیے وحی کی مختلف اقسام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی بات یا تو وحی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یعنی یہاں وحی سے مراد ہے، یعنی وحی کے معنی خفیہ اشارے کو، جس کو کوڈ ورڈز کہتے ہیں، اور یعنی دل میں بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھا دینا، جیسے حضرت ابراہیم اور یوسف علیہ السلام کو خواب دکھائے گئے، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی وحی میں دو خوبیاں ہیں کہ تیزی اور سرعت کے ساتھ۔ پردے کے پیچھے سے یعنی بندہ ایک آواز سنے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکایک انہیں آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائی۔ تیسری قسم، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے، یعنی وہی آنے کی تیسری صورت وہ ہے جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں، یعنی اس سے یعنی تینوں طریقے جو اوپر ذکر کیے گئے جس کا آیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں طریقے سے آپ پر وحی آئی، یعنی آپ کو نبوت سے پہلے آپ کی وحی آنے کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے، یا آپ احادیث میں ذکر ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی، اور یعنی یہ تینوں طریقے سے آپ کے پاس وحی آئی، اور یعنی تیسری قسم میں یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن یعنی خود شہادت دیتا ہے کہ آپ تک اللہ کا کلام پہنچایا گیا۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک یعنی کتاب کا نہ پتا تھا، نہ آپ کو ایمان کا پتا تھا۔ یعنی نبی یا رسول جو ہیں یہ محنت نہیں کرتے، یعنی اس معاملے میں دیکھا جائے ہم انسان جو ہیں وہ پہلے میٹرک جیسے ہم کرتے ہیں، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، مختلف کورسز، تجربہ اور ٹریننگ، لیکن نبی نبوت کے لیے یعنی اس میں اس کی محنت، نبی کسی اسکول نہیں جاتا، یہ علم اس پر یکا یک آتا ہے، یہ اکتسابی علم نہیں ہوتا، یعنی اکتسابی علم جو ہم خود حاصل کرتے ہیں، یہ عطائی علم ہوتا ہے، اللہ کی عطا، اور یہ وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ زخرف کے معنی ہے سونا، یہ بھی ایک گولڈ نا، اور یہ بھی حوامیم میں سے ہے، حامیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے یہ اس سورہ کا تعارف اس طرح سے ہے کہ اس میں ہمیں اللہ کی توحید کا ذکر ملے گا کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رب بھی ہے۔ اللہ، مشرکین مکہ جو ہے اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے،
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں اس کو الہ بھی ماننے، پھر اس میں یہ ذکر آئے گا کہ وہ شارع بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، اس کے قانون کو تسلیم کرو۔ اگر وہ کہتا ہے چوری کا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا یہ ہے، ہم نے پڑھا وراثت کی صحیح تقسیم کیا ہے، تو ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے سود کو مٹائے، تو سود کو مٹانے کی کوشش اور اس کو مٹانا ہوگا، یعنی اس میں دل میں تڑپ ہو۔ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ضروری ہے، نماز روزہ اعتکاف بھی ضروری ہے۔ توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی، جامع توحید اس کا وقت کہلائے گی جب ہم یہ مانیں کہ وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے اور وہی شارع ہے۔ یعنی اس چیز میں ہم دیکھیں کہ اس سورہ زخرف کا یہ کچھ مضامین ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی کو زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ضبط ہے۔ اللہ کی بندوں سے شدید محبت ہے نا، لوگوں کے منہ موڑنے کے باوجود ہدایت کا کیسا سامان بھیجا ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند اور حکمت سے لبریز کتاب۔ ام الکتاب میں ضبط ہے، ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہے نا، اور ان سب کی یعنی ایک اصل ہے اور وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی صرف اس لیے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ قرآن کا نزول اللہ کا احسان ہے، لوگ نہیں مانتے، خراب رویے کے باوجود یعنی اپنے دین کو اس نے مکمل کیا، دین کو نافذ کیا، رسولوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کہیں دل میں عہد الست موجود ہے، مشکلات میں پریشانیوں میں اللہ یاد آ جاتا ہے نا، لیکن انسان کا کیا رویہ ہے کہ وہ اس کتاب سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے یعنی اصل میں انسان نا کسنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو، یعنی یہ ایسی کتاب ہے نا جو ڈھیلے پرزوں کو کس دیتی ہے، تو یعنی اور کسنا ہمیں پسند نہیں آتا، یعنی اقامت دین کا کام بھی اسی لیے مشکل لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بننا نہیں چاہتے اور اللہ ہمیں باندھنا چاہتا ہے۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی 12 ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس نے تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں سفر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 13-14 میں یعنی سفر کی دعا جو ہے نا، یعنی کوئی بھی مشین چلاتے ہوئے بھی ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں نا۔ ساری سواریاں اسی نے بنائی ہیں نا، اور ان کا ساز و سامان بھی جن سے وہ سواریاں بنتی ہیں وہ بھی اس نے بنائی ہیں، لکڑی، لوہا، فزکس کے رولز۔ تو جب بھی کسی نعمت سے لطف اندوز ہوں، جب اس کا شکر ادا کریں، جب اپنا آپ چاپر بلینڈر بھی چلائیں، تو یہ زندہ احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی انسان کی اولاد انسان کا جز ہوتی ہے نا، انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جز بنا ڈالا، کہ یعنی سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ کیسا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مزلہ جب خود انہی میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی خود وہ سمجھتے ہیں، آج بھی انسان سمجھتا ہے کہ بیٹیاں معیشت پہ، معاشرت پہ بوجھ سمجھی جاتی تھی نا، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور تم نے اللہ کو لیے بیٹیاں پسند کی، اور کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس میں ہمارے ڈیکوریٹو ٹیسٹ کا ذکر کر رہا ہے نا، کہ زیوروں سے محبت جو ایک عورت نازک ہے نا، تو اور دیکھیے کہ اگلی بات کتنی خوبصورت ہے، اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ دیکھیے جب ہم بہت زیادہ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس صورتحال سے واقف ہیں، تو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہوتے اور کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، تو بلکہ رو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو عورت یعنی کئی دفعہ یعنی سامنے والے کو سمجھا ہی نہیں پا رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بلکہ رونے لگتی ہے، اور آنسو سے تو شوہر بھی پگھل جاتے ہیں اور اولاد بھی نا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے یہ آنسو تو شروع سے یعنی ہر دور میں ہی عورت کا اختیار ہے، نہیں کچھ نہیں کر سکتے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، یعنی پوری طرح بات نہیں سمجھا سکتی۔ تو یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی زبردست ہماری پرسنالٹی کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کہ ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی یہ جو بات انہوں نے منہ سے نکالی ہے اس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں، نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ دونوں شہر یعنی مکہ اور طائف۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیری رب کی رحمت اس نبوت سے، اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، یعنی رب کی رحمت یعنی جو نبوت ملی، یعنی آج بحیثیت امتی میرا اس نبوت کو ماننا ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ہم دیکھیں کہ انسان آج بھی ایسے جملے بولتا ہے نا، اللہ نے ہمارے حصے کے بچے انہیں دے دیتا کسی کو کثیر اولاد ہو، ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہم یعنی یہ بات کہنے والے نہیں، ایک مومن یہ بات کہنے والا نہیں ہوتا نا، یا کہنے کو ملتا ہے جوان چلا کیا بوڑھے بیٹھے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ اس کو لے جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ اسی کو وہ دیتا ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے ہو جائیں گے، یعنی طریقے کے ہو جائیں گے، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانے
پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یعنی تمہارے دل تنگ نہ ہو جائیں، تو یعنی اتنا کچھ اللہ دنیا میں عطا کر دیتا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں یورپ میں تو ڈسٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی، ان کے تو اتنے اچھے موسم ہیں اور ان کی اتنی اچھی، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان چیزوں سے انسان وہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. اللہ کے پاس ان چیزوں کی وقت نہیں ہے نا، یہ کامیابی کی نشانی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محل سونے چاندی کا ہو، نہ قبر میں جا سکتا ہے نہ حشر میں ساتھ جائے گا، اور ہمیشہ کے محل اسی کو ملیں گے جو اس کے لیے محنت کریں گے. سابقو ساریو، ہم یعنی جو اس کے لیے دوڑنے والے ہوں گے. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جو اس کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتا اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. دیکھیے جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری کمٹمنٹس یاد آنے لگتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے، یعنی سارے کام اس وقت یاد آتے ہیں نا. یعنی وہ اس وقت کیا ہے، وہ شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں. اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے. یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کتاب اور میری سنت. ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. حقیقت یہ ہے کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی یہ اللہ کی بڑا انعام ہے کہ اس نے اس قوم، اللہ نے اپنا نبی پیدا کیا، ان کی زبان میں کتاب نازل کی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھو کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں یہ فرعون کے جملے، عیسیٰ کے جملے، ہم یعنی اب یہ ان کا ذکر آ رہا ہے نا. میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آتا. یعنی آج بھی افراد کو چیک کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ یعنی مال و دولت ہو، سٹیٹس ہو، مالکن یعنی سونے میں وہ پیلے ہوئے بیٹھے ہوں. اور دیکھیے کہ یہ بھی کیا کہہ رہا ہے، مال و دولت ہو یا پھر فرشتے آئیں. اس مال و دولت اور سونے کی کیا حقیقت ہے کہ جب ایک دفعہ ناردرن ایریاز میں سیلاب آیا تو ایک عورت جو کہ اچھی یعنی فائنینشلی لحاظ سے بہت مالدار خاتون تھی اور گھر اس کا سیلاب میں بہہ رہا تھا اور وہ اس نے سونا بے تحاشا جو پہنا ہوا تھا، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا سونا، یہ جو وزن جو مجھے میں اس پریشانی سے نجات، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ سونا اتار کے پانی میں پھینکا نا، کہ میں اس وزن کو لے کے چل نہیں پا رہی تھی، میری اپنی جان نہیں بچ پائی. تو یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت.
اور انسان اسی کو سٹینڈرڈ مانتا ہے مروب ہونے کے لیے. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور دیکھیے یعنی اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. دیکھیے عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہے وہ بے وقوفی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے. اب یہ فرعون کی باتیں دیکھیں کہ سربراہ جو ہے اپنی عوام کو آج بھی عقل سے پیدل سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اس برائی کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. آج امت مسلمہ میں دیکھیں یہ بات بہت نظر آتی ہے کہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں, کوئی اخلاقیات, یعنی ایسی ایمانیات, یعنی کہیں پہ بھی کچھ نہیں کہتے نا, کسی بات پر تو ہم اٹھنے والے ہو نا. اچھا آگے دیکھیں ذکر آ رہا ہے, اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ, یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض گج بحثی کے لیے لائے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا, یعنی اللہ کا نمونہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں, یعنی تم میں سے بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کچھ کو فرشتے بنا دے جو زمین میں تمہارے جان نشین ہو, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے, پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا ربی ہے اور تمہارا ربی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندوں, آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں, یعنی تم نے جو دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی نا, اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. ڈر ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. دیکھیں جنت کی کراکری کا ذکر ہے. دنیا میں سونے کے برتن حرام ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں میری خاطر جو چیز چھوڑی تھی نا آج یہاں ملے گی. اور ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے, تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. یعنی اللہ کی رحمت کو ایڈریس کرنے والی کیا چیز ہے, وہ ہمارے اعمال ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ذکر آیا کہ متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, آیت نمبر 67 میں. یہ نہیں کہ دوست ایک دوسرے کو پہچانیں گے, نہیں, سب پہچانیں گے. یعنی دنیا میں جو ان کا ایک محبت کا تعلق تھا وہ کٹ آف ہو جائے گا اور ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی. اور دیکھیے کہ اچھے دوست, اچھے ساتھی جو ہے نا, اس کی ہمیشہ کاوش کرنی چاہیے. ایک مشہور بات ہے نا کہ امام شافعی کے پڑوس کے مکان کی قیمت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ پڑوس امام شافعی کا تھا. تو اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والے, یعنی ہم سب جو اس قرآن کو پڑھنے والے, ہمارے تعلقات, ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے. دیکھیں کیا سٹینڈرڈ ہے کہ امام شافعی کا پڑوس ہے تو اس کے مکان کی قیمت زیادہ ہے, اس گلی میں مکان کی قیمت زیادہ ہے نا. تو ہم بھی ایسے دوست, ایسے ساتھ تلاش کرنے والے ہوں جو کہ ہمیں جنت کی راہوں کا ساتھی ہونا. تمہارے لیے یہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کریں, یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی. دیکھیں قرآن کا یہ مستقل عنوان ہے, جنتی اور جہنمی کا
بیان اور ان کے حالات، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کے نگران فرشتے کا نام ہے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا، یعنی وہ وجہ بتائیں گے کہ تمہارے اس جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ، جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا مرکزی مضمون فرعونیت سے بچو، دنیا پرستی سے بچو، علو فی الارض سے بچو، زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرنا، انسانیت کو کیڑا مکوڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ فرعونیت والا رویہ ہے۔ اور حامیم سجدہ میں بتایا گیا تھا کہ جب دنیا کا آغاز ہوا یعنی آسمان دھواں سا تھا، اور اس سورہ میں بتایا، سورہ کا نام سورہ دخان، دخان کے معنی بھی دھواں کے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ عالم دوبارہ دھواں بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی کہ رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے کہ لوگوں کو ان کی برائیوں پہ چوکایا جائے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یعنی یہ رات لیلۃ القدر کی رات کا ذکر ہے۔ سورہ قدر میں بھی یعنی اس کا ہم ذکر ملیں گے، یعنی سال بھر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس رات میں اعمال قبول ہوتے ہیں، خیر من الف شہر، سورہ قدر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یعنی ہم اس رات کو تلاش کریں اور بہت دعائیں کرنے والے ہوں، یعنی اس میں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مکہ میں جو قحط آیا تھا یہ اس کا ذکر ہے کہ وہ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کی یہ غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا حساب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یعنی اللہ کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم تو اپنے ارادے سے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں سب موجود ہے۔ یہ جو دھوئیں کا یہاں ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، اور
کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا، یعنی ہر سوراخ سے اس کے وہ دھواں نکلے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، جس کو کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک۔ دیکھیے آسمان ایک چھت کی مانند ہے جس سے رزق اترتا ہے، برکتیں اترتی ہیں، آسمان رویا نہ زمین، یعنی ایسے شخص کے دنیا سے جانے پر زمین پرسکون ہو جاتی ہے، نیک شخص کے کی وفات پر زمین جو ہے وہ روتی ہے کہ تو میرے چلنے پر، تو میرے پشت پر ایک سب سے مجھے بہت محبوب شخص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گئے تو نہ وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہ تھی، بلکہ دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پہلو سے نکل گیا۔ بد آدمی کے جانے سے کہا جاتا ہے کہ درخت چرند پرند خوش ہوتے ہیں۔ اس مقام پہ میں سوچوں، میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے جانے سے اس دنیا میں یعنی کیا معاملہ پیش آئے گا، کیا لوگ میرے ساتھ سے خوش ہیں یا وہ یعنی میرے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں یا میرے ساتھ گھٹن محسوس کرتے ہیں، یعنی میرے اعمال کیسے ہیں، کیا زمین اور خوش ہوگی یا آسمان استقبال کرے گا، کیا اس کے دروازے کھلیں گے، یعنی ہم سوچیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور اس کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ دیکھیں کہ یعنی کسی نے بھی ان کو مس نہیں کیا نا، وہ جو چلے گئے کسی کو فرق نہ پڑا۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے جانے میں اپنے بارے میں ہم سوچیں، ہم سب اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ دنیا سے چلی گئی تو یہ دنیا رک ہی جائے گی، گھر کا ایک کام بھی نہیں ہو سکے گا، نہیں، بلکہ دنیا ایسے ہی چلے گی، یعنی دنیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہم جن چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں کسی پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پہ تو یعنی ایک وہ درخت بھی رویا تھا نا جب وہ الگ ہوئے تھے، تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ محسوس کرتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ دیکھیے پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، آج بھی یہی فلسفہ ہے نا، آج بھی یہی ہم ملتا ہے نا، کھا لے پی لے جی لے من کی مان، یعنی یہ کیا ہے، ہر بے راہ روی کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ آخرت کی نفی ہے، پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ سب کچھ تو یعنی یہ اسی کی نتیجہ خیزی ہے، یہ جو ہے نا یہ والی جو سوچ ہے، تو پھر یعنی یہ بے راہ روی کی سوچ، یعنی یہ جو آخرت پر ایمان اور یقین نہ ہونا، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
یعنی تخلیق کائنات ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے نا، مقصد برحق ہے، یہ کھیل کے طور پہ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ میری ذات کے لیے اللہ نے کتنی لگژریز بنا دی، پھول، خوشبوئیں، کھانے، یعنی کیا کچھ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر ادا کرو، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو۔ کسی چیز کے شکر کا حق یہی ہے نا کہ اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ دیکھیں اللہ نے میرے اندر ایک میموری کارڈ رکھ دیا، مجھے یاد ہے کہ نام کیا ہے، کہاں ملی ہوں، کس سے کب ملتی ہوں، معاملہ کیا ہے، مجھے ہر چیز یاد رکھتی ہے۔ تو میں شکر ادا کروں، اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں، یہی شکر ہے۔ یہ سب کچھ دیا، اس کو ریئلائز کریں اور اس کو اللہ سے جوڑیں۔ اللہ چاہتا تو بالکل خالی بنا دیتا، کوئی اس دنیا میں رنگ نہ ہوتے، پھول نہ ہوتے، خوشبوئیں نہ ہوتی، کھانے مختلف ذائقوں کے نہ ہوتے، میری ایسی عقل ہوتی کہ کسی کو پہچان نہ پاتی، یعنی ہر روز پڑھتی اور بھول جاتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ شتر مرغ کے دماغ کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا۔ جانور اپنے ٹرینرز کو پہچانتے ہیں، جیسے ڈالفن وغیرہ کے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ شتر مرغ ہر ایک کو نیا فرض سمجھتا ہے۔ تو میں بھی ایسے ہو سکتی تھی کہ ہر روز میں پوچھتی میرا کیا نام ہے یا آپ کا کیا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ سب کچھ ایک الل ٹپ چیز نہیں ہے، اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، آخرت کا تذکرہ ہے، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد مل پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رکیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ دیکھیں سر پر کھولتے پانی کا عذاب، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ دنیا میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرح سے چلنا ہے۔ میں اگر جھک گئی تو بالکل ہی بیکورڈ بن جاؤں گی۔ اس غرے اور گھمنڈ والے جو سر ہوگا نا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، تو بڑا بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ ہر اطمینان سے ہر چیز کی، ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت آسان بات ہے، یہ کوئی موٹے فلسفے کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہے اس لیے آسان ہے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ ایک پریکٹیکل بک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جاؤں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سورہ جاسیہ اب ہم مطالعہ کریں گے، یہ بھی سورہ دخان کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اس میں بھی اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، آسمان، زمین، بارش، ہوائیں، وہی مکی صورتوں کے خصوصی مضامین، یعنی ایمان جو اندرونی تبدیلی کا سفر ہے۔ آپ دیکھیے ان تمام مکی صورتوں میں یہی اسی بات پر زور ہے کہ یہ اندرونی جو تبدیلی ہے، یہ جو بنیادیں ہیں یہ مضبوط ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی وہی العزیز الحکیم نے بے مقصد کائنات کی تخلیق نہیں کی ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ دیکھیے ایک مثال دیکھیے کہ مکھی کی جو عمر ہے نا وہ 2 ہفتے ہوتی ہے،
لیکن وہ لاکھوں انڈے دیتی ہے. سوچیے اگر اس کی عمر زیادہ ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم مکھیوں سے ڈھانپے ہوتے. یہ اللہ کا کنٹرول ہے، یہ اس کی ایک یعنی دیکھیے اس میں بھی اس کی نشانی ہے. یہ حیوانات جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب ان کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. یعنی یہ جو رستے پہ چل رہے ہیں یہ جہنم کی طرف جانے والا رستہ ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے. جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. یعنی ہم جب اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ہم جب اس شریعت پر آ جائیں گے تو یہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے. ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. تو یہی سیدھا رستہ ہے، یہی انعمت علیہم والے لوگوں کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. انہیں ڈگریاں رکھتے ہیں لیکن حقیقت کا علم نہیں رکھتے، پہچان نہیں پاتے کہ قیامت آنی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے. دین تو حقیقت بتاتا ہے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ یعنی علم کے باوجود لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی میرے اور آپ کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے کہ مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی ہے لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ نیند کو خراب کروں. دیکھیں گھر میں دعوت ہونے والی ہے، بہت کام ہے، یعنی اس کے لیے انفارمیشن اور ریسیپیز جمع کرنا کافی نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا. علم کو ایمان کی بیس ہونا چاہیے، یعنی یہ بیس ہے. لیکن دیکھیے کہ
یعنی اس میں رویہ کہ خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یہ انتہائی شدید نقصان دہ جو چیز ہے وہ خواہش نفس ہے نا. جب کسی چیز کو اپنی چاہت کی بنا پر ہم اختیار کرنا اور پھر خواہشات کو معبود بنا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم کے باوجود گمراہی میں پھینک دیے جانے کے برابر ہے. یعنی عالم تو ایک سائنسدان بھی ہو سکتا ہے، اس کی کائنات نظر آ گئی اس کو، لیکن اگر وہ اللہ تک نہ پہنچ سکا تو یہ اس کا علم اس کے کسی کام نہ آیا، اس کو گمراہی میں پھینک دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پہ یہ بات کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج کے دور کا فلسفہ اس کے اندر یعنی یہ کیا ہے؟ میٹیریلسٹک سوچ کو اس آیت میں جمع کیا نا. دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، یہی مرنا جینا ہے، وہی کھالے پیلے جیلے جو کوکا کولا کا ہمیں دیتا ہے نا. خود بخود بن گئی برائی حالات کا، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں؟ برائی جو ہے حالات کا اتار چڑھاؤ ہے. سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، سائنٹیفکلی ہر چیز کو ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب میری طرف سے ہے. یہ جو وائرس ہم کہتے ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کے یہ فلسفہ وہ فلسفہ، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو دہریت کہا جاتا ہے نا. اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کے آگے استغفار والا رویہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. دیکھیے قیامت کے منظر آ رہا ہے کہ اس وقت تم ہر گروہ کو وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ جو سورہ کا نام بھی ہے، یعنی دنیا کی ہر قوم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا ہوا مال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں. دیکھیے اس دن کا حال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ 5 مقرب پیغمبر بھی، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یعنی وہ بھی پریشان ہوں گے. نفسی نفسی، ہائے میری جان، نفسی نفسی کہیں گے. تو سوچئے میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اور پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہتے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. دیکھیے کبھی کبھی جنت کے تذکرے بڑا اپیل کرتے ہیں، دوزخ کا پڑھ کے بہت یعنی ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایسا یقین چاہیے جو میرے اندر تبدیلی لے آئے. سورہ نور، سورہ حجرات پڑھی کچھ دیر بڑا دل نرم ہوتا ہے، لیکن آپ ہم دیکھنے والے یہ ہوں کہ میں نے اس پہ عمل میں میری کیا تبدیلی آئی، سننے سے پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑا. یہ بات ہے بس اس کا گمان سا رکھنا، یقین ہم کو نہیں ہے. یعنی یہ قول کہنے والے ہم نہ ہوں. یہ دیکھیں پیاس کا حل پانی پینا ہی ہے نا. یقین وہاں چیک ہوتا ہے جہاں عمل بدلتا ہے. تو بات کہاں سے؟ یوقنون سے شروع ہوئی تھی نا. تو اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اس گروہ میں شامل نہ کرے یہ جو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے لوگ آئیں گے. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمینوں اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے.
یعنی اللہم اجرنا من النار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ اس میں ہم سے بتانے میں غلطی ہوئی اللہ اس کو سب سننے والوں کے بھی ذہنوں سے بھلا دے اور ہمارے نامہ اعمال سے بھی مٹا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔